السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، آج 3 حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے، اور اس میں انہوں نے قوم کی اور اس عوام کے دل کی باتیں کی ہیں۔ یوں سمجھے کہ قوم کے وہ ترجمان بن گئے۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایک طرف وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ترجمان دفتر خارجہ بھی موجود تھے۔ بظاہر تو DGISPR نے جو گفتگو کی وہ ساری کی ساری بھارت کے خلاف کی، ان کو چن چن کر وہ چیزیں یاد دلائیں جو بھارت کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ڈائریکٹ شہباز حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے، اور ان کو ان کے سارے کرتوت گن گن کر جناب دکھا رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا چیزیں۔ اور دوسری جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے، شہباز شریف کو امریکہ نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، اور ان کے اعلیٰ سطحی جو حکام ہیں انہوں نے یاد دلائی ہے۔ یہ کیا معاملہ، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا ایک دوسرا ٹویٹ آیا ہے، اور یہ جناب ٹویٹ جو ہے وہ 29 اپریل کو جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اپنے وکلا سے، انہی بنیادوں پر ہے۔ لیکن یہ دوسرا جو ٹویٹ ہے یہ ایک ہاتھ آگے ہے، جسے کہتے ہیں نا جناب کہ تھوڑا سا اس میں ایکسلریشن ہے، اگلا گیئر انہوں نے لگا دیا ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب ایک خبر سے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی مشیر کا اضافی چارج دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اگر سے پاکستان میں بات کرنے نہیں دی جاتی، لیکن جو حق بات ہے، سچ بات ہے، پلیز ذرا سن لیا کریں۔ یہ DGISI جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی، اس کے سربراہ ہیں، اور وہ خفیہ ایجنسی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ISI مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو بتاتے ہوں، بلکہ ان کو جناب اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ جو DGISI ہوتا تھا وہ اپنی شناخت چھپاتا تھا، اور جتنے بھی ISI کے عہدیدار ہیں وہ کبھی اپنی شناخت نہیں بتاتے۔ لیکن حد ہو گئی ہے، یہاں ایک DGISI کو جس کی شناخت چھپائی جانی چاہیے تھی اسے قومی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ اچھا، اس پر جناب شہباز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں مجھے جی اس بندے کی بڑی ضرورت تھی، میں ان کی مشاورت کے بغیر چل نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے ان کی مشاورت جو ہے نا اپنانی تھی۔ تو بھائی پھر اس کا دوسرا طریقہ ہے، آپ DGISI کسی اور کو لگا دیتے، انہیں اپنا مشیر پولیٹیکلی پھر رکھ لیں اپنے پاس۔ لیکن کیا ہے کہ ان کو جناب صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اب چھپنا دور کی بات، اب بالکل کھول کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو آپ کی جو ایجنسی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس کی جناب جو ورکنگ ہے اور جناب جو اس کا اہداف ہے، ان کی کارکردگی ہے، اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ ایجنسیوں کے معاملات کو اتنا اوور کرتے ہیں کہ ان کے سربراہ کو اپنا مشیر مقرر کر لیتے ہیں۔ اس سے کوئی اچھائی نہیں جائے گی، اس سے آپ کو کوئی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا جی کہ کوئی لوگ بہت اچھا نہیں کہیں گے، بلکہ احساس آپ کو ہو جائے گا جلدی کہ یہ جو کچھ کیا آپ نے درست نہیں کیا۔ اب آتے ہیں جناب DGISI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس بریفنگ کی طرف سے۔ ایک گزشتہ روز انہوں نے پریس بریفنگ دی، اور آج جو ہے، اچھا لگتا ایسے تھا کل وہ ان کی اردو میں تھی، اور انہوں نے اس میں بھی بہت ساری بہرحال آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کا استعمال کیا، لیکن آج کی جو ان کی جناب یہ پریس بریفنگ تھی وہ لگتا ایسے تھا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جناب اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جناب DGISPR نے بھارتی صحافی کو فورسز کی جانب سے غیر قانونی طور پر اغوا کیے جانے کی فوٹیج دکھائی، اور کہا کہ پہلگام واقعہ پر سیکیورٹی کی ناکامی کا سوال اٹھانے والے صحافی کو بھارتی فورسز نے غائب کر دیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اب یہ صحافی کہاں ہیں۔ اچھا، جب غائب کرنے کی بات آئی تو مجھے پاکستانی صحافی یاد آ گئے۔ مطلب ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، اس کی تو جان لے لی گئی۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان اتنا عرصہ، مطلب وہ کہتے ہیں 100 کچھ دن، 150 دن کے قریب وہ جناب لاپتہ رہے، اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکے کہاں ہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے مجھے چیف جسٹس بلائیں اور میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جناب صحافیوں کو لاپتہ کرنے والی بات اگرچہ انہوں نے بھارت کے حوالے سے کہی، لیکن اس پر گناہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں جس طریقے سے صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ناجائز جائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ایسی صورتحال شاید کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے DGISPR نے کہا کہ بھارتی شہری نے سوال اٹھایا
تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اچھا یہ بھی سن کر مجھے پاکستان یاد آ گیا، کیوں 3 سال ہو گئے مسلسل پاکستانی شہری اگر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں جناب مقدمہ ان پر درج کیا جاتا ہے، یا تو لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں وہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان کا ذہن معوف ہوتا ہے، اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کی بہت بری حالت ہوتی ہے، اور کمال مہربانی کیا جائے تو ان کے خلاف مقدمہ درج۔ اور اس کے حوالے سے جو پیکا کا قانون ہے اس میں تو چھریاں تیز کی گئی ہیں، جو بھی آتا ہے جناب اس کو۔ تو اس سے بھی مجھے ایسے لگا کہ اگرچہ وہ بھارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو اشارہ ہے وہ پاکستانی اور خاص طور پر شہباز گورنمنٹ کی طرف ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جیل میں قید کشمیریوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جبری طور پر بیان لیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی مجھے 9 مئی کے فوراً بعد کی صورتحال میرے سامنے آ گئی، کس طریقے سے ان کو قید کیا جاتا تھا، اور کس طرح اسلام آباد پریس کلب وہاں جناب ٹھیکہ لے لیا گیا تھا کہ ہر 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد پریس کانفرنس۔ اچھا اتنی پریس جبری بیان اس طرح کے ہوتے تھے کہ رٹے رٹائے جملے 2-3، اور ٹوٹل جو پریس کانفرنس ہے 1 سے 1.5 منٹ میں ختم ہو جاتی تھی۔ بلکہ بعض کا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کر بیٹھتے تھے اور جو صحافی ہے وہ سوال جناب خود دہرا دیتے تھے، وہ کہتے تھے جناب کہ 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھا جاتا ہے کچھ کہنا ہے، وہ کہتے نہیں جی ہم نے یہی کچھ کہنا ہے، اور انہوں نے کہا جی چلے بڑی مہربانی اٹھ کر چلے جائے۔ مطلب اس طرح جس طرح جبری بیان لیے جاتے رہے، مجھے ایسے گمان گزرا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر در حقیقت پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے کشمیریوں پر اور بھارت کی بات کی۔ اچھا یہ ایک آدھ نہیں، مطلب ٹوٹل جو پوائنٹ تھے اسی حوالے سے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستانی میڈیا کے یوٹیوب چینلز، ایکس اکاؤنٹس اور دوسرے اکاؤنٹس کو بند کر دیا تاکہ حقائق عوام تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ یہ سچ سامنے آنے سے خوفزدہ ہے، یہ سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا اب اگر لفظ بھارت ہٹا دیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ 3 سال وہ شہباز جو گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب چینلز بند، ایکس تو مسلسل مستقل بند کر دیا نا، اور اس کے علاوہ جناب یوٹیوب کے ان کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے۔ بلکہ عمران ریاض تو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو خیرات کے طور پر پیسے ریگولر بھیجتا تھا، چونکہ میرے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے، انہوں نے ان کے اکاؤنٹ بھی بند کر دیے۔ ایک یوٹیوبر کے تو کیے، اس کی بیوی، بچوں، بہن، بھائی، ماں باپ سب کے جناب اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب در حقیقت جو مذمت کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اس رویے کی کر رہے ہیں، اگرچہ نام وہ بھارت کا لے رہے تھے لیکن صورتحال وہ پاکستان کی بتا رہے تھے۔ اچھا ایک آدھ بات ہو تو تب بھی ہے نا، مطلب مسلسل ان کی جو گفتگو تھی اس کو منطبق کرتے تھے، تو ایسے لگتا تھا پاکستانیوں کے دل کی آواز وہ بول رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ ایسے لگا کہ جناب 9 مئی میں سارے کے سارے سیاستدان تھے، سارے کے سارے سیاسی کارکن تھے، کوئی بھی دہشت گرد نہیں تھا۔ جو بھی انہوں نے 9 مئی کو احتجاج کیا اب تک وہ ثابت نہیں کر سکے۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں، یہ مئی شروع ہو چکا ہے جناب، 2 سال ہونے کو آئے، ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان دہشت گردوں نے کیا اٹھایا ہوا تھا، تو پتہ چلتا ہے ان کے ہاتھ میں جناب جھنڈا تھا، اور اس جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا تھا، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ تو بم کس چیز کے مار رہے تھے؟ وہ جی نعرے لگا رہے تھے، نعرے جو ہے وہ میزائل بن کے گر رہے تھے۔ تو یہ صورتحال کہ دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا اور پھر انہوں نے کہا پہلگام واقعے کی جگہ ایل او سی 230 کلومیٹر دور ہے، پہلگام جائے وقوع سے پولیس اسٹیشن جانے میں 30 منٹ کا وقت درکار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 10 منٹ میں وہاں پولیس پہنچ گئی اور ایف آئی آر بھی درج ہو گئی۔ اچھا مجھے بھی ایسے لگا کہ شاید یہ پھر 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے 2 دنوں کے اندر 36,000 پی ٹی آئی کے کارکنوں کی لسٹیں بن گئی اور پھر گرفتار بھی ہو گئے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم مہینوں کی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے، ان کو لوکیٹ کرنا، ان کو ڈھونڈنا، ان کے خلاف مقدمات۔ لیکن یہاں ایسے لگتا ہے کہ جناب پہلے سے لسٹیں تیار تھی۔ اچھا اور تو اور عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی، مطلب صورتحال یہ تھی کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ جناب ریکارڈ ابھی مقدمے کی سماعت ہو رہی ہوتی تھی، لیکن 37 صفحات وہ کمپوز بھی کر لیے جاتے تھے، پروف بھی کر لیے جاتے تھے،
اور پبلک بھی کر دیے جاتے تھے. اس سے لگتا ہے ایسے تھا کہ پہلے سے لکھے ہوئے. تو اس میں جناب جیسے 230 کلومیٹر کا بات، 30 منٹ کا وقت کا جو درکار، یہ ساری جو گفتگو کی، اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ در حقیقت پاکستان میں ہونے والا جو فاشزم تھا، جو ظلم تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اچھا، اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ دیکھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت کی جیلوں میں سینکڑوں پاکستانی غیر قانونی قید ہیں. جب یہ لفظ کہے نا تو مجھے یقین کریں سب سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ یاد آئی، پھر اس کے بعد مجھے شاہ محمود قریشی یاد آئے. 2 سال ہو گئے ان کے خلاف چلان تک نہیں اور ضمانت بھی نہیں ہونے دی جاتی. اچھا، بے گناہ کہہ دیے. اسی طریقے سے عمر سرفراز چیمہ مجھے یاد آئے، مجھے جناب سینیٹر اعجاز چودھری نظر آئے، مجھے محمود الرشید صاحب نظر. مطلب ایک شخص تھوڑی ہے، سینکڑوں ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں سینکڑوں پاکستانی غیر قانونی قید ہیں. بھارت ہٹا دیں تو ایسے لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پاکستانی عوام کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. اچھا، اور آگے ان قیدیوں کو دہشت گرد بنا کر جعلی مقابلے کیے جاتے ہیں. سینکڑوں پاکستانی اور کشمیری بھارتی جیلوں میں ہیں. بھارت ان قیدیوں پر تشدد کرتا ہے اور ان کے جبری بیان دلواتا ہے. اچھا، یہ جو مقابلے ہیں مجھے ایسے لگا کہ ڈی چوک کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی پرامن شہری ہیں لیکن ان کو جناب دہشت گرد بنا کر ان کے خلاف فائرنگ کی جاتی ہے. میرا خیال میں اس سے بہتر جو ترجمانی ہو ہی نہیں سکتی جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کی ہے. اچھا، اور اس سارے کا سارا جو پوری کی پوری پریس کانفرنس تھی، بڑی محنت کی گئی تھی، بڑی مطلب زبردست طریقے سے، اس لیے تو پاکستانیوں کو پسند آئی. اس کو جناب جو جسے کہتے ہیں غبارے میں سے ہوا نکال دینا، وہ صحافی سید ظفر حسین نے جناب وہ سوال کیا. اسحاق ڈار سے سخت سوال کیا. اس کے بعد ان کا مائک بھی اچانک خراب ہو گیا اور پھر پریس بریفنگ بھی بند کر دی گئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جنگ کا معاملہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کہاں ہیں؟ فرنٹ سے لیڈ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا 10-15 سینیٹرز کی پاس کردہ قرارداد کو قوم کی آواز کہا جا سکتا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس پر بڑے غصے ہوئے جناب. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، کیا صورتحال ہے؟ لیکن ظفر حسین نے بالکل سچی، پکی اور کھری بات کی ہے. دوسری طرف جناب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب نعیمی صاحب سے جناب معاونت طلب کی ہے. ڈی جی رحم نے عوام کو دھوکہ دینے والی اسکیموں پر شرعی رائے کے لیے مفتی راغب نعیمی سے معاونت طلب کر لی. اچھا، اس کے جواب میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی سربراہی میں نیب کی فعالیت میں اضافہ ہوا، نیب کے کردار کو سراہتے ہیں. اچھا، دھوکہ دینے والی باتوں پر شرعی رائے. مجھے پہلی چیز جو یاد آئی وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یاد آئی کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی ہونی تھی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہ بجلی کی قیمتوں میں دیں گے، اور پھر بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا ہی نہیں. حالانکہ کان کھا گئے ٹیلی فون میں سنا کے رنگ ٹیونز کی جگہ کہ 7 روپے 41 پیسے کا اضافہ کر دیا، 4 روپے کر کے جان چھڑائی. تو یہ ڈائریکٹ دھوکہ تھا. مجھے ایسے لگا کہ ڈی جی نیب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد در حقیقت شہباز شریف صاحب کے حوالے سے رائے لے رہے ہیں کہ انہوں نے جناب عوام کو جو دھوکہ دیا ہے اس پر جناب ہماری نظریاتی کونسل کی رائے کیا ہے. اچھا، دوسری اگر رائے لینی ہے تو آپ انہی شہباز شریف اور بلاول صاحب کے حوالے سے لی جا سکتی ہے. 2022 میں انہوں نے مارچ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم مہنگائی آ کر کم کریں گے، اور جب 9 اور 10 اور 11 کی درمیانی اپریل کی شب تھی 2022 میں، تو ایک نعرہ لگایا تھا بلاول بھٹو، ویلکم ٹو پرانا پاکستان. لیکن اب 2 سال 3 سال کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ ٹوٹلی جھوٹ تھا اور یہ سارا کا سارا عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے. در حقیقت یہ اقتدار پر جعلی طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے تھے. جعلی الیکشن کرائے گئے اور اس جعلی الیکشن میں اب یہ حکمران بن کر آ گئے. تو مجھے ایسے لگا کہ شاید اس پر بھی رائے مانگی گئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جناب مفتی راغب نعیمی صاحب مفتی نعیمی صاحب کے صاحبزادے ہیں. اگرچہ وہ جناب اس وقت وی پی این ان کو برا لگتا ہے اور جو قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس پر انہوں نے کبھی رائے نہیں دی. وہ مخصوص رائے دیتے ہیں. قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس پر ان کی کبھی آج تک رائے نہیں آئی. جعلی مقدمات پر کبھی رائے نہیں آئی. تو بہرحال اب شاید بلاول کے حوالے سے اور یہ جو عوام کو دھوکہ دینے والی حکومتیں ہیں اس حوالے سے شاید کوئی رائے دے دیں. اچھا جی، آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم آتے ہیں. عمران خان صاحب نے جناب 29 اپریل کو وکلا سے گفتگو کی.
پہلا جو حصہ انہوں نے جناب ٹویٹ کیا گیا ان کی ٹیم کی طرف سے وہ ٹوٹل بھارت کے حوالے سے تھا، لیکن اب جناب یہ انہوں نے کوئی ڈومیسٹک چیزوں تھی اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن طیارے لندن پر بمباری کر رہے تھے تو وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا اگر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے آج ہمارا عدالتی نظام اس معیار کے بالکل برعکس کھڑا ہے، انصاف نہ صرف تاخیر کا شکار ہے بلکہ دانستہ طور پر دبایا جا رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں خواتین کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تباہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو مسلسل جیل میں رکھنا، عالیہ حمزہ کی بلا جواز گرفتاری، بشرا بی بی کو ایسے مقدمے میں سزا دینا جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، انتقامی طرز سیاست کا واضح ثبوت ہے۔ یعنی اس میں ٹون انہوں نے بڑھائی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے اسے ذرا کھل کر بیان کیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، مجھے اپنے وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، کورٹ پیکنگ کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ نمبر 1 میرے کیسز کی سنوائی نہ ہو تاکہ جھوٹے مقدمات میں مجھے قید رکھا جا سکے، اور نمبر 2 الیکشن کے بعد بننے والی جعلی حکومتی سیٹ اپ کو قانونی تحفظ دیا جا سکے۔ عمران خان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جا کر لگتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ بالکل اصل بات یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور خاص طور پر عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو تو بالکل ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ وہ کہتے ہیں افغان مہاجرین سے متعلق موجودہ پالیسی ہرگز درست نہیں، ان کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک اور زبردستی ملک بدری کے اقدامات ملک میں مزید بد امنی اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بلوچستان طرز کے اغوا کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہیں۔ فیصلہ سازوں کی غلط پالیسیوں کے نتائج کا ملبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر آئے گا، اس لیے علی امین کو ان معاملات پر ایکشن لینا چاہیے۔ عمران خان نے اپنے وزیر اعلیٰ کو وقت سے پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ اس چیزوں کو دیکھ لو ورنہ پھر تم مارے جاؤ گے۔ عمران خان کہتے ہیں دھاندلی کے کیسز 1 سال سے لٹکے ہوئے ہیں، اس حوالے سے جنید اکبر سیاسی اور احتجاجی حکمت عملی بنائیں۔ انہوں نے خاص طور پر، حالانکہ جنید اکبر جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، لیکن انہوں نے ان کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ اس حوالے سے فوری طور پر احتجاجی اور سیاسی حکمت عملی بنائی جائے۔ اچھا، وکلا کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، بار کونسلز کے الیکشن، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے باقاعدہ پیغام دیا کہ انتظار پنجوتھا انصاف لائرز فورم کے اپنے امیدوار سامنے لائیں اور ساری پارٹی صرف اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرے۔ یہ خاص طور پر جناب ان کا پیغام تھا جو ان کو لایا گیا۔ اب آتے ہیں جناب، امریکہ نے شہباز شریف صاحب کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ خبر ہے کہ پاک بھارت کشیدگی وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، اور وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، امریکہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے اور ذمہ داری سے کام لے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے امریکی وزیر خارجہ روبیو سے، جناب مارکو روبیو سے یہ مطالبہ کیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب جو بائیڈن صدر بنا تھا امریکہ کا، اس وقت وزیر اعظم جو تھے پاکستان کے وہ عمران خان تھے۔ عمران خان صاحب جو بائیڈن سے بات کرنا چاہتے تھے، جو بائیڈن اوائڈ کر رہا تھا، لیکن وہ کہتا تھا جناب ہمارے وزیر خارجہ سے بات کر دیں، لیکن خان تیار نہیں ہوا۔ خان کہتا تھا نہیں، میں نے تو اپنے جو ہم منصب ہے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، میں چیف ایگزیکٹو ہوں ملک کا، اور امریکی جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ چونکہ جو بائیڈن ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ امریکہ سے باقاعدہ وفد آئے، انہوں نے جناب عمران خان صاحب سے پاکستان میں ملنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے ملنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، ان کے جو ہم منصب ہیں، ان سے ملاقات ہوگی، میں ملاقات نہیں کروں گا، میں ملاقات کروں گا تو امریکی صدر سے بات کروں گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنے سے کم درجے، یعنی یہ وزیر اعظم ہے لیکن وزیر خارجہ سے انہوں نے بات کر لی، اور بات چلیں یہیں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی تھا۔ مارکو روبیو نے، امریکی وزیر خارجہ نے، جب انڈیا سے بات کی تو وہاں مودی نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور انہیں اپنے امریکی بھارتی ہم منصب
جے شنکر سے پھر بات کرنا پڑی. مطلب امریکہ اگر پاکستان سے بات کرتا ہے تو وزیر خارجہ سے بات نہیں کرتا، حالانکہ ان کا منصب نائب وزیر اعظم کا بھی ہے اسحاق ڈار کا، وہ بات نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ شہباز سے بات کرتا ہے. لیکن جب انڈیا کی بات آتی ہے تو اس سے جناب وزیر خارجہ سے ہی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اور کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. محمد مالک صاحب ہے، انہوں نے خبر دی، وہ کہتے میری آج انڈیا میں کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا حملہ ضرور کرے گا لیکن 25 مئی کے بعد کرے گا. وجہ وہ کہتے ہیں 25 مئی کو آئی پی ایل ختم ہو رہا ہے اور آئی پی ایل اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اس لیے یہ بات قابل فہم ہے. دوسری طرف عوام کی طرف دیکھا جائے تو بالکل لوگ انتہائی مطمئن نظر آتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون کس کو دھمکیاں دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنی روزی روٹی میں بالکل مصروف ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں، اندازہ نہیں ہے کہ جنگ کی ہولناکیاں کیا ہو سکتی ہیں. وہ اپنے کام میں، اپنے معاملات میں مست ہیں. بہرحال دعا ہے کہ پاکستان اس خطے کو جنگ جیسی تباہی سے محفوظ رکھے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.